اس وقت جو ہے رمود معرفت القاری مبین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، جانشین بھی تھے، ان کی کتاب احسان نے بتایا، اس میں دعا نقل کیا ہے، بیماری اور تنگ دستی سے نجات کی دعا، بیماری اور تنگ دستی سے نجات کی دعا اس میں نقل کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں بھائیوں کو بہنوں کو اس کو سنا دیں۔ اس وقت حالات ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، کاروبار بند ہو گیا، ذریعہ آمدنی ختم ہو گیا، کہاں جائیں، کس سے کہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ دروازے پہ عورت آئی برقع پہنے ہوئے، ہم دروازے پر کھڑے ہوئے تو رونے لگی کہ 3 دن ہو گیا کچھ کھانے کو نہیں ملا ہے، کیا کر۔ انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا۔ ایک صاحب کہنے لگے ہم جگہ گئے، ہمارے رشتے دور کی بہن لگتی تھی، خیریت پوچھنے کے لیے، تو ابھی انہی حالات سے، جب مارچ کے بعد سے حالات کے واقعات ہیں، کہنے لگے جو ہے ہم کچھ لے کر گئے تھے، ایسی جگہ رہتی تھی جہاں زیادہ مسلمان نہیں تھے، تو کہنے لگے لوگ فون کرتے ہیں یہاں آ جاؤ، یہاں سے لے لو، میں اکیلے عورت ہوں، کہاں جاؤں، کیسے مانگوں، یہ کہہ کر رونے لگی۔ بولے الحمدللہ ہم نے اس کو پہنچایا۔ بہرحال اس بات کر رہا تھا کہ ان حالات مشکلات میں یہ دعا کتاب میں سامنے آئی، ہم کہا دوستوں کو سنا دیں۔ بیماری اور تنگ دستی سے نجات کی دعا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، اس طرح کہ میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو بہت شکستہ حال اور پریشان تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ اس شخص نے عرض کیا بیماری اور تنگ دستی نے یہ حال کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں چند کلمات بتلاتا ہوں، وہ پڑھو گے تمہاری تنگ دستی بیماری جاتی رہے گی۔ وہ کلمات یہ ہیں توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل یکبرہ تکبیرا۔ پھر سن لیجئے تاکہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں ایک روز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، اس طرح کہ میرا ہاتھ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو بہت شکستہ حال اور پریشان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ اس شخص عرض کیا بیماری اور تنگ دستی نے یہ حال کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میں تمہیں چند کلمات بتلاتا ہوں، وہ پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور تنگ دستی جاتی رہے گی۔ وہ کلمات یہ تھے توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل یکبرہ تکبیرا۔ میں نے بھی ترجمہ ہے میں نے بھی بھروسہ کیا اس اللہ پر جو زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ تمام خوبیاں اسی اللہ کے لیے خاص ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ اس کا کوئی شریک سلطنت ہے اور نہ کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کی خوب بڑائی بیان کیجیے۔ یہ ترجمہ والا پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ عربی الفاظ جو ہیں اس کو پڑھنا چاہیے۔
فرماتے ہیں اس کے کچھ عرصہ کے بعد پھر آپ اس طرف تشریف لے گئے تو اس کو اچھے حال میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس نے عرض کیا کہ جب سے آپ نے مجھے کلمات بتلائے تھے میں پابندی سے ان کو پڑھتا ہوں، تو اتنی پڑھنا ہے: توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل کبرہ تکبیرا۔ اتنے پڑھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ نے ان کی تنگ دستی اور پریشانی دور فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ شاہ نے اعمال میں تاثیر رکھی ہے، اعمال میں خاصیت رکھی ہے۔ آپ کہیں سے چل کر آئیے، تیز قدم آئیے، ضرور آئیے، دوڑ کر آئیے، گھبراہٹ پریشانی میں آئیے اور صرف وضو کر لیجیے تو دل کو سکون ہوتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے۔ وضو میں تاثیر ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اعمال میں تاثیر رکھی ہے، اس کو یاد کر لیں اور جو ہے بچوں کو بھی یاد کرا دے، کوئی وقت طے کر لے، اس میں پڑھ لیا کریں، بچوں کو یاد دہانی کرا دے، جو ہم پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھ لو۔